ذرا غور کریں کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ 5-6 ہزار کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا مجمع بھی ہوگا، ایک ایسا مجمع بھی ہوگا جہاں پر 5,000 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر آنے والا ہے، سارے اولین اور آخرین وہاں موجود ہوں گے، اور یہاں علماء کا سامنا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا۔ یہاں مہمان علماء ہے، سادات ہے، وہاں مہمان انبیاء ہوں گے، رسولان اعظام ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ دراصل آج ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ وہ صحیح عقائد جو آخرت سے متعلق ہیں اپنی قوم تک ہم پہنچائیں، اس لیے کہ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیت قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا۔ قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کی شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے، جو دنیا میں بیمار ہوگا وہ آخرت میں بیمار ہو ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ دنیا کی بیماری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنی قبر سے اندھے اٹھیں گے، یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ اب مجھے بتائیں، جب ان کی آنکھیں نہیں ہوگی تو وہ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ وہ اولیاء اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام بے چین ہو گئے اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ بغیر آنکھوں کے اپنی قبروں سے قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، اندھے اٹھنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے اندر نصیحت کرنے والے جب ان کو نصیحت کرتے ہوں گے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے ہوں گے، دنیا کے اندر جب ان کو اللہ سے ڈرایا جاتا ہوگا تو وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ رب العزت کے بندے جب ان کو نصیحت کرتے ہیں
تو وہ نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، جیسے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی میں ڈی جے بجایا جا رہا ہو، میوزک بجایا جا رہا ہو، گانے بجایا جا رہا ہو، اور اگر کوئی عالم کہے کہ بھئی ڈی جے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، گانے نہ بجاؤ یہ حرام ہے، تو پلٹ کر کے نصیحت نہیں مانتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ دولت ہماری ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے، مال ہمارا ہے، مولوی کا کیا بگڑتا ہے۔ سن لو، اللہ کے نبی نے تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کیا، مرنے والوں موت آنی ہے، مرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے۔ اگر تم نصیحت نہیں مانتے اور دولت کے نشے میں، غرور و گھمنڈ کے اندر ڈوب کر کے خدا کی نصیحت کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہو، تو قیامت کے دن اندھے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن لو، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کی نصیحتوں کو فراموش کرنے والوں، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی راستہ پکڑ کر کے چلا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی سہارا دے کر کے پار لگا دے گا، یہاں کسی کی آنکھیں اندھی ہوگی کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جائے گا، مگر قیامت کے دن اللہ کی نصیحتیں نہ ماننے کی بنیاد پر جب تمہیں اللہ اندھا اٹھائے گا، نہ وہاں لاٹھی ہوگی، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اندازہ فرمائے قیامت کے دن دفن ہونے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا ہے۔ بولو نصیحت مانتے ہیں لوگ؟ آج کل بہت سے لوگ نصیحت نہیں مانتے۔ اور ایک بات بتاؤں، نصیحت ماننا یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نصیحت ماننا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ پتا چلا جو نصیحت قبول کرتے ہیں وہ مومن لوگ ہیں، اور جو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اپنے بارے میں خود سوچیں کہ وہ کیا ہیں۔ اس لیے نصیحت قبول کرو۔ آج نصیحت قبول نہیں کی جاتی۔ اگر کسی مسلمان کو کہو بھائی چہرے سے داڑھی منڈانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ مشرکین کا طریقہ ہے، چہرے سے داڑھی منڈانا یہ اللہ رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے، تو آج کا مسلمان کہتا ہے ارے مولانا اگر میں داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، میری بیوی پتہ نہیں اجازت دے گی کہ نہیں دے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، بیوی سے پیار ضرور کرو لیکن بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں ہے۔ جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا یہ بیوی قبر میں نہیں آئے گی، اللہ اکبر، لیکن خدا کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ تو پہلی چیز اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نصیحت نہیں مانتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، بہت سی چیزوں میں نصیحت کی جاتی ہے، حرام کام نہ کرو، بدعات نہ کرو، خرافات نہ کرو، جرائم نہ کرو، گناہ نہ کرو، بد مذہب گستاخ رسول سے دوستی نہ کرو، ان سے رشتہ داری نہ کرو، بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ہماری قوم نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ جب قبر سے نکلے گا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب دوسرا گروپ، چونکہ قرآن کہتا ہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج نکلیں گے لوگ، یعنی قبروں سے گروہ در گروہ نکلیں گے۔ تو پہلے گروپ کا ذکر آپ نے سن لیا، اب دوسرے گروپ کا ذکر سنیں۔ جو دوسرا گروپ قبروں سے نکلے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوسرے گروپ کی کیفیت یہ ہوگی، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے جیسے ان پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ حالانکہ اس دن کون کس پہ جادو کرے گا؟ جیسے جادو جس پہ کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیسے بے رونق ہوتا ہے، سونا سونا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے حساسیت نہیں ہوتی، اس کا چہرہ جو ہے اللہ اکبر خوبصورت نہیں لگتا، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چہرہ منحوس سا لگتا ہے، ڈراؤنا سا لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے
मफहूम के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे उन पे किसी ने जादू किया, हालांकि किसी ने जादू नहीं किया होगा। ऐसा लगेगा जैसे इसको किसी आसेब ने छू लिया, लेकिन उसको आसेब ने नहीं छुआ होगा। अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं उनके पेट मटकों की तरह बड़े बड़े होंगे, कुछ के पेट कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। कुछ लोगों का हाल ये होगा, वो उठकर खड़े रहने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनके पैर छोटे होंगे, उनके हाथ छोटे होंगे और उनके पेट मटकों की तरह और कमरों की तरह बड़े बड़े होंगे। वो चलना चाहेंगे तो गिर जाएंगे। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जिनकी हालत ये होगी? ऐसा लगेगा कि वो नशे में है, मगर वो नशे में नहीं होंगे। ऐसा लगेगा वो जादू किए हुए हैं, हालांकि उन पे जादू नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि वो आसेब ज़दा हैं, हालांकि वो आसेब में नहीं होंगे। उनके पेट कमरों की तरह, उनमें सांप और बिच्छू होंगे। सहाबे किराम ने पूछा तो आका फरमाते हैं जिन लोगों ने दुनिया में सूद खाया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में सूद के धंधे किए होंगे, वो इस हालत में उठेंगे कि वो चल नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। वो चल नहीं सकेंगे। उनकी कैफियत ये होगी जैसे जानवरों को हाँक करके जंगल में चरवाहा लेकर के जाता है, वैसे जलील करके फरिश्ते उनको जानवरों की तरह हाँकते हुए मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो, उस दिन की जिल्लत क्या जिल्लत होगी, उस दिन की रुसवाई क्या रुसवाई होगी। आज इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम के अंदर तरक्की करने के चक्कर में इंसान ना हलाल देख रहा है ना हराम देख रहा है। मेरी कौम के जवानों, दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, दौलत तो जिस्म बेचने वालों को भी मिल जाती है, दौलत तो चोरी करने वालों को भी मिल जाती है। अरे दौलत ही सब कुछ नहीं है, दौलत एक दिन खत्म होने वाली है, दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है। यहां से लेकर क्या जाओगे? अरे हलाल कमाया हुआ जब साथ नहीं ले जाओगे तो हराम कमाया हुआ क्या साथ लेकर के जाओगे? जरा सोचो तो सही, जरा तसव्वुर तो करो। ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा है, ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसेब ज़दा हैं, वो आसेब ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए शायद इसी दौर के लिए कहा गया था जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए। अल्लाह अकबर। सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक
تک چاند سورج نکلتے رہیں گے، جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا، جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ اکبر، ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا، جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو، چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں۔ جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر، پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا، پورا قافلہ بے چین ہو گیا۔ ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن سب رونے لگے، سب بے چین ہونے لگے، دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا۔ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا، اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا 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 کی محبت، دنیا کا مال، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گھروں تک پہنچ گئے۔ مال کی محبت سے نکلو، مال کمانا برا نہیں ہے لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں، 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے۔ میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے۔ آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں، لیکن غور سے سنیے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے، اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو، یہی تو فرعونیت ہے۔ دیکھو مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے، اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر، لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی۔ وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا۔ مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے۔ حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام
کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی. نمرود کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، ممبر والے خاموشی اختیار کریں، ذرا خاموشی اختیار کریں. مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا، مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے، لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، وہ بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہیں، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجیے. دیکھیں جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتے. بھیڑ آتی ہے، ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان اللہ. 22,000 کا نام نہیں ملتا، توجہ، 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں، ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو، غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ، ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے عمل کرو، ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ، مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا، یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ، جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے، انجوائے کے سارے راستے بتاتا ہے، بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں، دوسرے لوگوں کا ہاتھ کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ، وہ آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے، میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے، توجہ، ہمارا نبی سیر کرتا ہے، اور کیسی سیر؟ جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟
لیکن سیر بتا دی گئی، جی جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں، رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے دو چیزیں آئیں، الگ الگ روایت ہے، موقع کی مناسبت سے دو چیزیں پڑھ رہا ہوں، تین کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے دو چیزیں، شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. توجہ، جی. سیر ہے، سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا، دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے، سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب، حضور نے شراب نہیں پیا، حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا، شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں، ہم سیر کے لیے نکلے، شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا، شراب کو ہاتھ مت لگانا، دودھ پیو تو جائز ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم، جشن دستار بندی. واہ واہ واہ، سبحان. سیر کرنے کے لیے گوا جاؤ، منع نہیں ہے. سمندر دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. یہ بھی ہمارے نبی کی سیر میں. حضور جا رہے تھے مسجد اقصی، حضور جا رہے تھے مسجد اقصی. ایک نے کہا میری طرف دیکھیں. میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں، علماء جان رہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں. میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. دوسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، حضور نے نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا میری طرف دیکھیں، نہیں دیکھا. حضور سیر تو کر رہے ہیں مگر ساتھ وہ نگاہ جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. تعلیم امت کے لیے سیر بھی ہو رہی ہے، نظر نہیں بھٹک رہی ہے، نظر اپنے مقصد پہ لگی ہوئی ہے. جب مسجد اقصی پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے اس بڈھی کو نہیں دیکھا، اس بڑھیا کو نہیں دیکھا. وہ بڑھیا جانتی پن سور کے آئی تھی کون تھی، آپ نے نہیں دیکھا نا اس بڈھی کو. حضور نے میں نہیں دیکھا. اب وہ کون تھی؟ کون تھی؟ وہ دنیا تھی. دنیا بڈھی ہو گئی ہے، پن سور کر آئی ہے بڈھی، آپ نے نہیں دیکھا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی. پھر کسی نے کہا میری طرف دیکھیں، وہ یہودیوں کا دائی تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. وہ عیسائیوں کا دائی تھا، جس نے متوجہ کیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ مجوسیوں کا دائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی. لیکن آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا. تو بھائیو، ہمارے مذہب میں سیر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ سیر کے درمیان جو حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. گانے سنتے ہو وہ منع ہے، حرام کام کرتے ہو وہ منع ہے. اسلام کہتا ہے انجوائے کرو، حرام کام مت. میں بار بار اس پہ کہہ چکا ہوں. عثمان غنی مالدار ہیں، اپنے مال کی بنیاد پہ 2 بار جنت خریدی، اور حضرت عثمان نے ایسی جنت خریدی کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے وہ جنت ہی میں داخل ہوگا. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان. یہ مال کی برکت ہے. تو مال اگر مسجد میں دو سبحان اللہ، مدرسے میں دو سبحان اللہ، ماں باپ پہ خرچ کرو سبحان اللہ، بھائی بہنوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ، غریب یتیم مسکینوں پہ خرچ کرو سبحان اللہ. لیکن اگر مال کی وجہ سے اللہ کو بھول جاؤ
फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन लो। अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुन ले, सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो, तसव्वुर करो 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बनाओ, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कह दे आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है, और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकते, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो ना जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1 अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है, 25,000 है, 30, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का, नंबर 1। नंबर 2 बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3 कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत, माल से बड़ा बेवफा कोई है, माल से बड़ा गद्दार कोई है, और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया, इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया, हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली, ये तेरे माल की औकात है। अरे काश
تو مال بھی کماتا لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا, مال کماتا زکات دیتا, مال کماتا نماز پڑھتا, مال کماتا غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا حج عمرہ کرتا, مال کماتا لوگوں کو کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا, بس دو باتیں, آخری کی دو باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوا. اہل ممبر ہی ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بہت دکھ کی بات ہے ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھ ممبر پہ چڑھ نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں. اللہ رحم کرے. ایک اور ایک دو بات سنے, بات ختم کرتا. ہارون رشید جیسا بادشاہ, وہ صرف کروڑ پتی ارب پتی فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا, مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی, بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا, بادلوں کو, اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ, جہاں چاہو برس جاؤ, تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا, وہ یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا, یہ دنیا کے حکمراں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بچے ہیں. اس کو دیکھو, یہ گرین قالین, یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید, غور کیجئے, تاریخ ہے, تاریخ. کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانہ. دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے. بس محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات,
او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے، بہلول نے۔ ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا، لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے؟ بہت خون پیے ہوئے نا آپ، بھی بہت خون پیو، بہن کا خون پیا، حصہ دبایا، حج کو جا رہے ہو؟ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے۔ واہ بھائی واہ، کیا حج ہے؟ بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، پوری مسجد بنائی، اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت، انہوں نے مسجد بنائی، ان کے لیے اللہ نے محل بنایا۔ پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا۔ مسجد بنانا فرض نہ تھا، بھائی کا حصہ دینا فرض تھا، ہے نا؟ ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، بہن کا حصہ دینا فرض تھا۔ دبا رہے ہو، خوب دبا رہے ہو، دبا لو، خون چوس رہے ہو، خون پینے والوں، او لوگوں کا خون پینے والوں، خون پی رہے ہو۔ میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے۔ آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے، روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون خون پیتے ہو، کھجور نہیں کھاتے، مکے مدینے منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے۔ کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو، اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں، میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہترین ہے تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا۔ بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر، اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے۔ او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ پر میں تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت۔ بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر۔ بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا، جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں۔ ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے۔ ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے
جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے. بڑا گھمنڈ مت کر, اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا, اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے, رستہ بھٹک جائے, کھانا پینا ختم ہو جائے, تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے, تو اکیلا پڑا رہے, پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, مرنے کے قریب آ جائے, اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا, بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں, بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول, جان ہے تو جہان ہے, اگر مر گیا تو کہاں حکومت رہے گی اور کیا کہا رہے گا؟ تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا, کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا, آدھی تو بچی, آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. وہ گلاس پر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے, 2 گھنٹے کے بعد, اور پیشاب لگی, اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر, لگی تو ہے, پریشر تو آ رہا ہے, باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں, اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو, لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے, آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا, ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا, کیونکہ جان ہے تو جان ہے, اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر, جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں, اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا. بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ بولو ہے. کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا, بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ, میری حکومت ہوگی. لیکن نہ نام ہے, نہ اللہ ہوگا کوئی دعا کرنے والا ہے, نہ کوئی نام لینے والا ہے, نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں, عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں. بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے, لیکن اللہ اکبر, اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس میں گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی. 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے, ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز مسلک اعلی حضرت, ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے, پاگل نہیں ہوں گے, آصف زدہ دکھیں گے آصف. اور آخری بات اس عنوان کی, آقا فرماتے تیسرا گروہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا. ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی, لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے. اللہ کی قدرت, باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے, وہ باریک باریک ذرے. اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں, اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں. اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے. پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا.
ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ، وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو دین سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی سی دولت آ گئی، غریب رشتے داروں کو چھوڑ گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈگری آ گئی، دین داروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوں کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول۔ کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کر؟ بھائیوں قدر کرنا چاہیے۔ یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آواز وہاں تک پہنچتی ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو ہمیں سننا نہیں چاہتے۔ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں لیکن کچھ فائدے یہ بھی ہوئے کہ جو طبقہ ہم لوگوں کی آواز سے نفرت کرتا تھا وہ بھی کہیں چپکے سننے لگا، اور کہیں نہ کہیں برف پگھلنے لگی۔ ہاں یہ ہو رہا ہے فائدہ، کچھ نقصان بھی ہوا۔ ہاں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہو تو بڑے وقار سے بیٹھا کر، آپ کے بیٹھنے سے کسی کو ہدایت بھی مل سکتی ہے اور منبر پہ لڑنے سے کسی کا ایمان بھی جا سکتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس لیے کہ آپ کو اپنے بیگانے سب دیکھ، آپ کی چھوٹی سی منبر پر کی ہوئی جھڑپ کسی ایماندار کو کفر تک لے جا سکتا ہے، اتنا یاد رکھیں۔ اس لیے ذرا ہوش سے منبر پہ کوئی لڑنے آئے تو اس سے ہاتھ جوڑ کے کہو میں ہار گیا تو جیت گیا، اس لیے کہ میں ہارا ہوا کہلاؤں گا چلے گا، لیکن میری وجہ سے کوئی میرے مسلک اور مذہب سے بیزار ہو کر کے کفر کی طرف جائے مجھے یہ گوارا نہیں، اس کا خیال رکھا جائے، بہت ہمیں خیال کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتی ہیں، دو آنکھیں دیکھتی ہے تو لوگ اتنا محتاط ہوتے ہیں، یہ ہزاروں آنکھیں دیکھتی، یہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ نحوست یا جو ہے وہ نفاست کچھ کم نہیں ہے، اس کی نحوست بھی بری ہے، اس کی نفاست بھی بڑی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں یہ دو آنکھیں نہیں دیکھتی انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو، کروڑوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ کون کون دیکھتا ہے۔ اس لیے منبر پر ہم خدا کے لیے 2 گھنٹے ہی صحیح اس طرح بیٹھیں کہ ہمارے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ مجبور ہو کے کہیں جب یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غریب نواز کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو غوث اعظم کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھتا ہے تو امام اہل سنت کیسے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اللہ کرے ہمیں توفیق ملے۔ لیکن غرور اور گھمنڈ کا کیا کیا جائے؟ آج ہمارا جوان طبقہ، نئی نسل علماء کا مذاق اڑا رہی ہے، حفاظ کی عزت نہیں کر رہی ہے۔ میرے جوانوں اگر دولت کے نشے میں گھمنڈ کیا، حسن کے نشے میں گھمنڈ کیا، کسی بھی قسم کا تکبر کیا تو اللہ کے رسول فرما رہے قبر سے ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھو گے، بے مقدار، اور پورا میدان محشر تمہیں پیروں تلے کچلے گا، جہنم کی قید میں ڈالے جاؤ گے، نار الانیار جہنم کا پیپ کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے گھمنڈ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، اور سوچو میں انسان ہوں اور صرف انسان، میں انسان ہوں اور صرف انسان ہوں، اور انسان کیا ہے؟ من نطفہ، انسان کو اللہ نے ناپاک قطرے سے پیدا کیا،
انسان کو اللہ نے سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. میرے بھائی سڑی ہوئی مٹی اور ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوا ہے. اگر عبادت کر کے تو اللہ کو منا لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہے, اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو پھر معاذ اللہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو آخری بات کہنے کے لیے کہا تھا وہ آخری بات یہ ہے, امام غزالی کے استاد تھے, امام غزالی کے استاد. غزالی جیسی ہستی جس نے 500 سے زائد اس دور میں کتاب لکھی, آج سے 900 سال پہلے, اور ان کی کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں. تو امام غزالی کے استاد تھے. ان کے سامنے ایک نوجوان چھوکرا لڑکا اکڑ کے چل رہا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ اکڑ کے مت چلو, اکڑ کے مت چلو. آج کل کے لڑکے بائک پہ بیٹھتے ہیں, تھوڑا جم ویم کر کے بازو بنا لیے ہیں, تو وہ بازوؤں پر پھول پتیاں پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں. یہ حرام ہے, حرام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. ہاں, یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے, ہمارا کام نہیں ہے. گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں. ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے, ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں, اور وہ بھی کالے نشان نہیں, انوار کے نشان ہوتے ہیں, چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, چہرے چمکتے ہیں. جم کرو, مضبوط بنو, طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب, ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا, ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن میں متاثر نہیں. کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے, اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا, جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی, انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی, اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی, اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی. ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا, مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے. غوث پاک طاقتور, غریب نواز. جم کرو, طاقتور بنو, مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں, رات رات بھر مصلے پہ کھڑے ہونے کے لیے, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں, مظلوم کی مدد کرنے کے لیے, کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں, ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے, ہمارے مولا علی اتنے, مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے, ہمارے مولا علی بہت طاقتور, ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے, جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا, اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقتور, فاروق اعظم طاقت, عثمان غنی, مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو, غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال, پہلے سمجھانا پڑتا تھا, ابھی نہیں, اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے, تلوار کیا ہے, اور میمنہ کیا ہے, مسرہ کیا ہے, قلب کیا ہے, مقدمت الجیش کیا ہے, سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا, ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا, لیکن بہرحال ڈھال, ڈھال سمجھتے ہیں نا, جس پہ وار روکا جاتا ہے.
مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی. میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ. آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی دیوار ہلتی ہے، حضرت کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہم وہ علی والے الحمدللہ، اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا کیا، وہ نوجوان پہلوان تھا، بازو موٹے موٹے تھے، گھمنڈ میں اترا کے چل رہا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں، اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے، اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے، ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، اتنا ناپاک، زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک، لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے. اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے، اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے، اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے، کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں، سڑی ہوئی نہیں، بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا، آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا، گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں، جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ، یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں، جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، 80% حضور کے غلام رہتے ہیں، مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے، مراد آباد، سنبل، ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں، کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے، اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے. کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ. روزہ رکھنا، ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد، سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا.
تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا، زیادہ اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت پڑھو، تہجد دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو۔ اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں، پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو۔ لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں، ضرورت کے تحت رہتے ہو، اچھی بات ہے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا، آپ آن لائن ہو۔ رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ، 1 بار درود شریف پڑھو، 70 بار درود کا ثواب۔ رمضان شریف کے لیے تیاری، ابھی سے توبہ کرو، استغفار کرو، آج سے پہلے جو ہوا، جو گناہ ہوئے سب سے معافی مانگو، توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو۔ سوچ یہ طے کر لو، آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی؟ 4 تاریخ ہے نا، 4 گزری۔ یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولود حسین پاک کا دن گزرا آج، میلاد حسین، سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا۔ غور کیجئے، تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں، لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہوگا، اس کے پیچھے نماز۔ یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے۔ میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا تانا نہ دے، بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ۔ بس آخری بات کہہ دوں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں، میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں، لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پر بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو۔ موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا، تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے، وکیل الگ بول رہا ہے، بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے، مقتدی کا عقیدہ الگ ہے، بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے، نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو، تمہارا کام جانو، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔